أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد بشک افلح فلاح پا گئے المومن مومن مومن کون سے مومن الذین وہ ہم فی صلاتهم خاشعون جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہوئے، وہ فلاح پا گئے۔ والذین هم عن اللغو معرضون جو فضول چیزوں سے بچتے ہیں، یعنی کہ وہ بھی کامیاب ہوں گے جو فضول چیزوں سے بچتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ والذین هم لفروجہم حافظون زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک منع ہے کہ اپنی تزکیہ نفس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں۔ الا علی ازواجہم ہاں اپنی بیویوں کے پاس جانا یہ ان کا حق ہے، یا لونڈیوں کے پاس ان کے پاس جانا یہ ان کا حق ہے، اس پر انہیں کوئی ملامت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی طرف جانا یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ڈھونڈے گا تو پھر یہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، یہ مومن ہیں۔ یا مومنوں کی خصوصیات اور ان کی نمایاں باتیں بیان ہو رہی ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون اور یہ وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنوں کی یہاں اور صاف یہاں بیان فرمایا کہ نماز میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، لغو اور فضول کاموں سے بچتے ہیں، اپنے حفاظت کرتے ہیں اپنے شرم گاہوں کی، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنی امانت داری کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون تو یہ ہوں گے وارث جنت کے، جنت الفردوس کے، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو کتنی بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ یہ جنت کے وارثین ہیں۔ تو یہاں اس چیز کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ مومن کی کامیابی کے اصول ہیں، یہ مومن کی کامیابی کے اصول کا یہاں ایک پورا ایک چارٹر ہے، یہ ہے جس سے بندہ کیا ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، اور بہت بڑی جو نعمت ہے جنت اس کا یہ وارث بن جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اس کو ہم نے ایک نطفے سے بنایا، اور پھر ہم اس نطفے سے پھر اس کا جو ہے وہ جمع ہوا خون بنایا، پھر اس کو ایک خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے پر ہم نے کیا، اس میں ہڈی جو ہے وہ ہڈی شامل کی، اور اس میں ہڈی پر ہم نے یعنی گوشت چڑھایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا پورا پروسیس بتایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین اور برکت والا ہے رب جو بہترین تخلیق فرماتا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ان تمام پروسیس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ تم مر جاؤ گے۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ تو انسان کی تخلیق اور پھر مرنا اور اس کے بعد اٹھنا۔ اور وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ 7 آسمان۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اور ہم تمہاری تخلیق سے غافل نہیں ہیں۔ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ایک اندازے کے مطابق، پھر اس میں جو ہے وہ تمہیں زمین میں رہایا ہم نے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ تمہارے لیے ہم نے باغات بنائے، جنتیں جو ہے وہ یعنی کہ کھجور کے باغات، انگور کے باغات، اس میں سے تم کھاتے ہو، اور ایک درخت ہے جو طور سینا ایک یعنی کہ نکلتا ہے وہاں سے، اور وہ خود اسی سے تیل نکلتا ہے، اور اس سے لوگ کیا کرتے، روشنی حاصل کرتے ہیں۔ ان چیزوں پر تمہارے لیے نشانی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً جانوروں میں بھی تمہارے لیے ایک عبرت ہے کہ نسقیکم مما فی بطون ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹوں میں سے، دودھ پلاتے ہیں، جیسے ہم نے سورہ نحل میں پڑھا نا کہ
خون اور گوبر کے درمیان سے اللہ کتنا پاکیزہ دودھ نکالتا ہے، یہ تمہارے لیے نشان ہے۔ وَلَكُمْ فِيهِ مَنَافِعُ، اور اس جانوروں میں تمہارے لیے بہت سارے اور فائدے ہیں، اس میں سے تم ان کو کھاتے بھی ہو اور ان پر تم سواری بھی کرتے ہو، سامان بھی لے کے جاتے ہو۔ تو اللہ نے جو انسانوں کے لیے چیزیں تخلیق فرمائی، ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اب اگلا جو رکوع ہے وہ پورا حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت سے متعلق ہے، جو ہم نے پیچھے سورہ ہود میں پڑھا اور دیگر صورتوں میں بھی ہم نے پڑھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ کی بات کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی خدا نہ مانو، اللہ سے ڈرو۔ تو ان کے سرداروں نے کہا کہ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، تم تو ہماری طرح ایک بندے ہو، ٹھیک ہے نا، یرید ان یتفضل علیکم، تم یہ باتیں کر کے نا تم اپنی بڑائی چاہتے ہو کہ میں مطلب بڑا ہوں اور تمہیں ہم بڑا سمجھے، امام تسلیم کریں۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ فرشتہ نازل کرتا، ٹھیک ہے، ہم نے تو اپنے باپ دادا سے یہ باتیں نہیں سنی جو تم نہیں کر رہے ہو۔ تم ان ہو الا رجل، یہ ایک ایسا آدمی ہے جو مجنون آدمی، نوح علیہ السلام کو مجنون کہنے لگے۔ تو ٹھہرو، ٹھیک ہے، ایک وقت تک۔ قال رب انصرنی بما کذبون، نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ دیکھیں مجھے جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تم ایسا کرو، ایک کشتی بناؤ ہمارے نگہبانی میں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو جب ہمارا حکم آئے اور تنور سے پانی بہنا شروع ہو جائے تو آپ نے ہر جوڑے کو اس کشتی میں بٹھا دینا ہے اور ظالموں سے بات نہیں کرنی ہے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَعَكَ الْفُلْكُ، جب تم بیٹھ جاؤ اور تمہارے ساتھی کشتی پر بیٹھ جائیں، فَقُلْ کو الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، کہ اس رب کی تعریف جس نے ہمیں ان ظالموں سے بچایا۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزِلًا مُبَارَكًا، تو پھر آپ نے یہ بھی دعا کرنی اللہ ہمیں اچھی جگہ اتارنا، برکت والی جگہ اتارنا، تو بہترین برکت عطا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان میں نشانیاں ہیں اور یہ ہم نے ان کو آزمایا۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، اس کے بعد اور قومیں بھی ہم نے بھیجی۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے وہ ان کا جو سفر تھا اور کشتی بنانے، اس کا مختصر یہ اللہ تبارک و تعالی اس رکوع میں ذکر فرمایا۔ وقال ملو من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، ایک اور نبی کا ذکر فرمایا کہ ان کی قوم نے بھی ان کو جھٹلایا، آخرت کو جھٹلایا، اور ہم نے جو ان کے سردار تھے تو ان کو دنیا کا مال و متاع دیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کہا، ان کا ہاذا ما ہاذا الا بشر مثلکم، تم تو ہماری طرح جو انسان ہو، ٹھیک ہے، کھاتے ہو پیتے ہو، تو یہ تم نبی کیسے ہو گئے ہو؟ وَإِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم اطاعت کرو گے ایک آدمی کی تو تم نقصان میں چلے جاؤ گے، یعنی آپس میں کہنے لگے کہ اگر تم اس نبی کی اطاعت کرو گے تو یہ کھاتا ہے پیتا ہے، تم فائدے میں نہیں رہو گے۔ یعدکم انکم اذا متم، یہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، جو ہے وہ مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں ہو جاؤ گے، پھر تمہیں نکالا جائے گا۔ یہ کتنی دور کی بات ہے، یہ اپنے آپس میں باتیں کرنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان ہی الا حیات الدنیا، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم مریں گے جئیں گے، ہم اٹھنے والے کوئی نہیں ہیں۔ تو مرنے کے بعد اٹھنے سے وہ کیا تھے، انکاری تھے، حالانکہ اسلام میں بہت بڑا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی نے اٹھنا ہے۔ ان ہو الا رجل، کہتے ہیں یہ ایک آدمی ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، ہم اس پر کوئی یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی کہا یا اللہ ہماری مدد فرمائے، جھوٹ مجھے جھٹلا رہے ہیں، اور پھر عذاب آیا ان پر، فاخذتهم الصیحۃ، چنگھاڑ آئی تو اللہ نے ان کو کیا کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ پھر ہم نے ایک اور قوم بھیجی، ٹھیک ہے، اور جو بھی قوم ہم بھیجتے ہیں اس کا ایک وقت کیا ہے، مقرر ہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم پے در پہ ہم نے رسول بھیجے، جب بھی کوئی رسول آتا تھا وہ اس کو کیا کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا نشانیاں دے کے فرعون کی طرف اور ان کے سرداروں کی طرف، انہوں نے بھی انکار کیا، تکبر کیا، ان کا یہ بھی دو بندے ہماری طرح بندے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، موسیٰ کو ہم نے کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پائے۔ پھر وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے مریم اور اس کے ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے نشانی بنایا، ٹھیک، اور ہم نے انہیں ایک ٹھکانہ دیا، اونچا ٹھکانہ دیا، ایک رہنے کی جگہ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام، مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اور دیگر نبیوں کا ذکر فرمایا۔ تو اگلا جو رکوع اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل، اے رسول کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں، واعملوا صالحا، نیک عمل کرنے ہیں، انی بما تعملون علیم، جو تم عمل کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، بے شک یہ امت ایک ہی امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، تم مجھ سے ڈرو۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ ڈرنے اور آخرت پہ ایمان لانے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اگلا جو رکوع ہے وہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ آمد ہے، اس سے متعلق یہ رکوع ہے۔ سورہ نہیں، ٹھیک ہے، میرا ذہن وہ پیچھے چلا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کل جو واقعہ ہم نے پڑھا تھا نا، تو میرا ذہن ادھر چلا گیا۔ نہیں، یہ سورہ مومنون ہے، ایک ہے سورۃ مومن، ایک ہے سورہ مومنون، ٹھیک ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، جو رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انهم الی ربهم راجعون، جو اللہ نے ان کو دیا وہ اس میں سے دیتے ہیں، اور ان کے دل جو ہے وہ اللہ کے ڈر سے دھڑکتے ہیں، اور انهم الی ربهم راجعون، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، لوٹیں گے، اولئک یسارعون فی الخیرات، اور یہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ جو ہے اس کی ذمہ داری نہیں دیتے۔ ہمارے پاس کتاب موجود ہے جو بولتی ہے، یعنی کرامن کاتب اس کو لکھتے ہیں، وہم لا یظلمون، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی آدمی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ حتی اذا اخذناهم مترفیہم بالعذاب، جب ہم نے پکڑا ان کے آسودہ لوگوں کو، تب وہ چیخنے لگے، تو ہم نے کہا لا تدعوا اليوم، اب مت چیخو، انکم منا لا تنصرون، اب تمہیں مدد نہیں ملے گی، کیونکہ قد، یعنی اب یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، میری آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی تھی، تم جو ہے پیٹ پھیر کے چلے جاتے تھے، تکبر کرتے تھے اور نکل جاتے تھے۔ اب کیا ہے، اب تم پر عذاب آ گیا۔ افلم یدبر القول، تو کیا اپنی باتوں پر انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ ام جاہم، جب ان کے پاس آئیں، کہ معلوم یات آباہم الاولین، وہ کہتے تھے کہ ان کے باپ دادا پر یہ باتیں نہیں آئی تو ہم کیسے مانیں۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم منکرون، تو کیا انہوں نے رسولوں کو نہیں جانا جبکہ وہ اس کا انکار کر رہے تھے؟ تو یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ کون ہے ذات؟ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ کی وہ ذات ہے، اللہ نے بتایا کہ میری قوت کیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے سماعت، سننے کا جو آلہ کان اللہ نے بنائے، بصارت اللہ نے تم کو دی، آنکھیں، دل اللہ نے تم کو دیا۔ بہت سارے کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ نے یہ نعمتیں دی، شکر ادا کریں۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہ ذات ہے کہ اس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، اس کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور اس نے دن اور رات میں اختلاف پیدا کیا تاکہ تمہیں عقل آئے۔ تو بل قالوا مثل ما قال الاولون، انہوں نے وہی بات کی جو پہلے والوں نے بات کی، کیا کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر کیسے اٹھائے جائیں گے، یہ باتیں انہوں نے دوبارہ، لقد وعدنا نحن وآباؤنا، یہ تو ہم سے وعدہ ہوا ہے، ہمارے آباء و اجداد سے وعدہ ہوا تھا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کہانیاں ہیں، ہم اس پر کوئی یقین نہیں رکھتے، یہ انہوں نے بات کی۔ قل فرما دی لمن الارض ومن فیہا، جو کچھ بھی ہے زمین کا جو اس میں ہے، یہ اللہ کا ہے، تم جانتے نہیں ہو کس کا ہے؟ فرمایا کس کا ہے؟ جو زمین میں ہے اور جو کچھ بھی زمین اور جو کچھ بھی ہے اس میں کس کا ہے؟ تو ان قریب کہیں گے اللہ کا ہے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، تم فرماؤ کہ کس یہ کون رب زمین و آسمان کا؟ وہ کہیں گے اللہ ہے۔ تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تم کہو قل من بیدی ملکوت شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ، تو کون کس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے؟ کہیں گے اللہ ہے۔
تو اللہ کو پھر یعنی یہ بھی کہتے ہیں اللہ ہے اس کا مالک، تو اس کا اقرار کیوں نہیں کرتے، انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ اللہ نے ان کو الزامی جواب دیے کہ اس طرح تم خدا کا اقرار بھی کرتے ہو اور پھر دوسروں کو شریک بھی کرتے ہو۔ سورہ مومنوں کا جو آخری رکوع ہے وہ اس میں زیادہ قیامت کا ذکر ہے، قیامت اور جو قیامت آنے پر جو وہاں نامہ اعمال ہے اس بارے میں اس کا ذکر ہے، تاکہ کبھی اگر ہم قیامت پر گفتگو کریں اور نامہ اعمال پر گفتگو کریں اور یا جو وہاں اعمال تولے جائیں گے تو اس بارے میں گفتگو کریں، تو یہ آخری رکوع اس بارے میں ہے۔ قُل ربی ما ترینی ما یوعدون، فرما دو اے ما ترینی ما یوعدون، کس چیز کا تمہیں شک ہے، جو جس چیز کا تمہیں یعنی ما یوعدون جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے اس کا تمہیں شک ہے۔ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے رب مت بنا ہم کو ظالموں میں سے، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادفع بالتي احسن السیئہ، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھائی کے ساتھ برائی کو دور کرنا ہے۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم جانتے ہیں جو اللہ کی وہ صفتیں بیان کرتے ہیں۔ وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، تو آپ نے یہ کہنا کہ یا اللہ ہمیں شیطان کی وسوسوں سے بچا۔ واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اس یا اللہ اعوذ بک، میں پناہ میں آتا ہوں اے رب کہ وہ شیطان یہاں شامل ہوں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی اور ایک کو موت آتی ہے، قال رب ارجعون، تو کہتا ہے یا اللہ مجھے واپس کر دے، یعنی جب موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے، اب وہ دیکھ لیتا ہے نا عذاب کو، آخرت کو، سارا کچھ، کہتا ہے یا اللہ مجھے واپس کر دے، اعمل صالحا فیما ترکتک، اللہ میں اب نیک کام کروں گا جو میں نے نہیں کیے، انہا کلمۃ قائلھا، یہ اس کی بات ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ برزخ ہے، الی یوم یبعثون، اٹھنے تک۔ برزخ یعنی برزخ کیا ہے؟ جب آدمی کوئی فوت ہوتا ہے تو قبر میں یہ چلا گیا، اس کے لیے عالم برزخ ہے قیامت تک۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکی جائے گی، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، کوئی یعنی دعا سلام نہیں ہے، ہر ایک اپنی پڑی ہوگی۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے اعمال جو ہے وہ زیادہ ہیں وہ فائدے والے ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کے اعمال برے یعنی کہ نیکیاں کم ہیں تو وہ خسارے میں ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، ان کو آگ جھپٹ لے گی ان کے چہروں کو۔ علم تکن آیاتی، تو ان سے کہا جائے گا میری آیتیں نہیں آئی، تم پر تلاوت کی جاتی تھی، فکن تم بہا تکذبون، تم قرآن کو جھٹلاتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، تو وہ کہیں گے یا باری تعالیٰ ہم پر شکاوت چڑھ گئی تھی، ہم گمراہ ہو گئے تھے اس لیے قرآن کا انکار کرتے تھے۔ ربنا اخرج منہا، ہمیں یہاں سے نکال یا اللہ، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر دوبارہ ہم قرآن کا انکار کریں پھر تو ہم ظالم ہوں گے۔ اب تو حقیقت دیکھ لی نا، یہ تو یہاں ماننے والی بات ہے کہ یہاں قرآن کو مانو، اس پر عمل کرو، آخرت کو دیکھو، تو وہاں جب دیکھ لیں گے کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، تو پھر ہم قرآن کا انکار نہیں کریں گے۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، تو یہ خسارے میں ہوں گے، پھر کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ، تو ان میں سے ایک گروہ وہ ہوگا جو کہے گا یا اللہ ہماری بخشش فرما، ہم پر رحم فرما، تو بہترین رحم فرمانے والا ہے، یعنی مومن ہوں گے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تو اللہ فرمائے گا وہاں کافروں کے کہ یہ جو مومن ہیں ان سے تم مذاق کرتے تھے۔ حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي، اور تم نے میرا ذکر بھلا دیا تھا۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم جو ہے وہ مومنوں پر ہنسا کرتے تھے، جیسے مشرک نبی علیہ السلام پر ہنستے تھے، صحابہ پر ہنستے تھے، تو اللہ ان سے فرمایا گیا کہ تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ انی جزیتم اليوم، تو آج تو میں نے ان کو بدلہ دے دیا، بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا، تمہاری ہنسی کا انہوں نے صبر کیا۔ وَأَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ کون ہیں؟ کامیاب ہیں۔ تو پتہ چلا اگر کوئی جاہل ہنستا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر ہی کرنا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگا۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ پوچھے گا اس دن تم نے دنیا میں کتنا عرصہ گزارا کافروں سے۔ قالوا، کہیں گے لبثنا یوم و بعد یوم، ایک دن گزرا ہمارا دن یا آدھا دن۔ تو فصل عادین، جو گنتی کرتے ہیں نظر ان سے پوچھ لیجئے، یعنی کسی نے 7 سال، کسی نے 80 سال، کسی 90 سال، پرانی قومیں تو
1200 साल, 900 साल, 1500 साल रहते थे, लेकिन इतना अरसा रहने के बावजूद कहेंगे कि दिन का एक हिस्सा, ये एक दिन हम दुनिया में रहे हैं। काल इल्ला बिस्तुम इल्ला कलीलन, अल्लाह फरमाएगा ठीक है, जो कुछ भी रहे वो थोड़ा रहे हो। दुनिया आखिरत के मुकाबले में, दुनिया इसलिए कि दुनिया माना अदना, बहुत थोड़ी चीज। दुनिया के माना अदना, बहुत। आखिरत के बारे में ये कुछ भी नहीं है दुनिया। तो कहेंगे एक दिन रहे या दिन का आधा हिस्सा हम रहे। अल्लाह फरमाएगा आगे कि तुम्हें जो पैदा किया ना मैंने, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, तुमने क्या गुमान किया कि हमने तुम्हें फजूल पैदा किया है। व अन्नकुम अलैना ला तुरजऊन, और तुम हमारे तरफ लौट के नहीं आओगे। फतआला अल्लाहुल मलिकुल हक, बड़ाई है अल्लाह की जो बादशाह है हक का। ला इलाहा इल्ला हु, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। रब्बुल अर्शिल करीम। वमन यदउ मा अल्लाह इलाहन आखर, जो अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा बना लेता है, उस पर कोई दलील नहीं है। फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बी, उसका हिसाब उसके रब के पास है। काफिर फला नहीं पाएंगे। वकुल, ए मबू आप कहें, रब्बी फिर, अपने रब से दुआ करें, अल्लाह बख्शिश फरमा, रहम फरमा। व अंत खैरुर राहिमीन, और तू बेहतरीन रहम फरमाने वाला है। ये सूरह मोमिनून। अब आगे सूरह नूर। सूरह नूर में बहुत सारे अहकाम हैं, बहुत सारी चीजों का जिक्र है सूरह नूर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत है, अनजलना, इसको हमने नाजिल किया है। व फरदनाहा, इसके अहकाम हमने फर्ज की हैं। व अनजलना फी आयातिन बय्यिनात, और हमने नाजिल की हैं इसमें बहुत सारी आयतें। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। पहला हुक्म अज़ानियत व ज़ानी, जानिया मर्द और जानी, जानिया यानी औरत, जना करने वाली, और मर्द, इन इन दोनों को फजलिदु कुल वाहिदिन मिनहुम मिअत जल्दा, 100 कड़े मारो। लड़का और लड़की अगर आपस में गलत ताल्लुक रख लें तो इन्हें क्या करो, 100 कोड़े मारो। ठीक है। और कोई रहम नहीं खाना ये 100 कोड़ने मारने में, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। ठीक है। वलियशद अदाबहुमा, और एक वहाँ एक ग्रोह वहां रहे, जब उनको कोड़े मारे जा रहे हों तो मोमिन वहां रहे। अजानी लायन की इल्ला जानियतन, जानिया जो है किससे निकाह करेगी, जानी से करेगी, और जानी का निकाह जानिया से होगा। ठीक है ना, यानी वो उन्हीं से आपस में करते रहते हैं। बहरहाल अगर कोई करना चाहे, बाद में खता हो जाती है, इंसान से माफी मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसको माफ फरमाने वाला है। ठीक है। अच्छा, वो लोग अब यहाँ अब जो कोड़े मारने हैं वो जाहिर है दो तरह के हैं, यानी जो बुराई करते हैं ना, तो दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो समझो कि गैर शादीशुदा हैं, वो अगर बुराई करें तो उनके लिए 100 कोड़े हैं। और अगर शादीशुदा बुराई करें तो उनके लिए रजम है, कि उनको मार मार के खत्म कर देना है। ठीक है ना, जो शादीशुदा आपस में करेंगे तो उनके लिए क्या है, रजम है। अगर एक शादीशुदा है, दूसरी गैर शादीशुदा है, तो शादीशुदा को मार मार के खत्म करना है, और जो गैर शादीशुदा उसको 100 कोड़े मारने हैं। तो इस तरह अगर दोनों शादीशुदा है तो दोनों को मार देना है, और अगर उनमें से दोनों गैर शादीशुदा हैं तो उनको 100 कोड़े मारने हैं। तो ये सजा है इस्लाम में। हाँ, ये कब होगा, जब गवाह होंगे। ऐसे नहीं हर बंदा जाके किसी पर तोहमत लगा दे। वल्लज़ीन यरमुल मुहसनात, जो पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, फिर वो 4 गवाह नहीं लाते, यानी 4 गवाह हों, फिर उनको सजा होगी। और 4 गवाह भी ऐसे नहीं, वो देखें, उन्होंने सरेआम देखा हो कि वो बदफेली कर रहे थे। ठीक है ना, तो ये नहीं कि मतलब उन्होंने देखा कि वो कमरे से निकल रहे हैं या बात हो रही है तो उन्होंने क्या कर दिया, इल्जाम लगा दिया। नहीं, वो देखें कि वाकई भी उन्होंने बुरा फेल किया है, और 4 गवाह हों, फिर उनको सजा मिलेगी। अगर उन्होंने किसी ने इल्जाम लगा दिया तो इल्जाम लगाने वाले पर 100 कोड़े हैं, और उसकी गवाही कबूल नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत अहम मामला है। इसलिए बाद लोग आपस में रंजिश की वजह से या किसी और रिश्तेदारी की, या यानी बुग़्ज़ निकालने की वजह से, किसी लिहाज से भी किसी पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो फरमाया नहीं, 4 गवाह ले आएगा। अगर उसने इल्ज़ाम लगाया, गवाह नहीं लाया, तो उसको फिर मारे जाएंगे 80 कोड़े। ये फासिक लोग हैं। तो ये पाकिस्तान में भी एक यहाँ कानून होना चाहिए मेरे ख्याल में, कि कोई आदमी किसी पर गलत जो है वो केस कर देता है। ठीक है ना, अगले बंदे को बेचारे को नहीं पता, तो अब जो गलत केस करता है तो उसके भी कोई 2-4 लाख रुपए लग जाते हैं। और जिस पर केस किया जाता है बेगुनाह आदमी होता है, उसके भी 2-4 लाख लग जाते हैं। एंड पे जिस पर यानी कि केस होता है, मतलब मेरे ऊपर केस कर दिया,
تو جو 4 لاکھ میرے لگ گئے تو میں بری ہو گیا، تو مجھے ملا کیا؟ تو ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جو بری ہو گیا اس کو 2-4 لاکھ دیے جائیں، بلکہ اس کو ڈبل دیا جائے، اس کا پیسہ بھی ضائع ہوا، یہ قانون ہونا چاہیے کہ آپ نے میرے اوپر الزام لگا دیا یا میرے اوپر کوئی چیز آپ نے کیس بنا دیا کسی چیز کا، کسی جو ہے وہ پراپرٹی کا یا کسی چوری کا میرے اوپر الزام لگا دیا اور میں نے چوری نہیں کی، 2 لاکھ میرے لگ گئے، 4 لاکھ لگ گئے، میں باعزت بری ہو گیا، لیکن 2-4 مہینے میرے کدھر گئے، میرے وہ پیسہ کدھر گیا؟ تو ایسا قانون ہونا جو باعزت بری ہو الزام لگایا، اب یہ سارے پیسے جتنی فیس ہوئی ہے 4 لاکھ وہ ادا کرے گا، تاکہ آئندہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی کسی پر غلط کیس نہیں کرنا۔ قرآن نے یہ بتا دیا، قرآن نے ایک سیرت طریقہ بتا دیا کہ اگر کسی نے غلط الزام لگایا تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ تو یہ ہمارے پاکستان میں بھی اصول ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کسی پر ایسا کیس کر دیتا ہے تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ اتنا اس کو جرم کرنا چاہیے۔ الا الذین تابوا، ہاں جی ملک صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی ایسا قانون؟ جی سر، ایسا قانون موجود ہے، حتیٰ کہ عزت کا قانون کہلاتا ہے یہ۔ تو یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں جہاں دوسرے قوانین پہ کوئی خاص عمل درآمد نہیں ہوتا، تو یہ بھی اسی طرح سے ہے۔ عدالتیں اس میں کرتی تو ہے، جس پہ غلط الزام لگتا ہے وہ حتیٰ کہ عزت کا کیس کرتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے نا الزام لگانے والے کو یہ جرمانے کیے بھی جاتے ہیں۔ وہ حد تک عزت کا تو ہے، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی پر چوری کا حکم لگا دیتا ہے تو وہ چوری کا الزام اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اگر کسی پر چوری کا الزام لگاتا ہے وہ چور نہیں نکلتا، تو جو الزام لگا رہے سارا پیسہ اس کو دینا چاہیے، یہ ساتھ میں چاہیے۔ عزت نفسی مجروح ہوئی نا، اس کی شہرت جو ہے نا وہ داغدار ہوئی، وہ حتیٰ کہ عزت کے زمرے میں آ جاتا ہے نا۔ جی ٹھیک ہے، مفتی صاحب وہ جتنا اس کا اسی حساب سے وہ لے لیتا ہے۔ جی 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 نا پیسے لگا کے وہ اپنی عزت بحال کرے گا نا، غریب بندہ پیسے پر کیس دوبارہ سے کرے گا، پھر عزت بحالی کے پھر ہی اسے کچھ ملے گا نا، وہ کیس لڑے گا، یہ قانون ہے۔ اصل میں بحال بڑھ جائے گی، ہماری عدالتیں رہی نہیں، بوٹ والوں نے جو ظلم کیا ہے نا ہماری عدالتوں کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ تو یہ سب بڑا اگر قصور ہے نا کسی کا تو بوٹ والوں کا ہے۔ پاکستان کو برباد کرنے کا اگر کسی کا اگر قصور نکالا جائے نا تو وہ بوٹ والے ہیں، تباہی بربادی مچا دی۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بلوچستان جل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کیوں جل رہا ہے؟ چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج کیوں جل رہا ہے۔ پہلے بلوچستان کا جو بلوچستان کے رہنے والے تھے نا، ان کا یہ تھا کہ آپ ہمیں حقوق نہیں دے رہے، اور بات بالکل ان کی ٹھیک تھی۔ ہم جو گیس استعمال کرتے ہیں نا تو یہ نکلی ہے بلوچستان سے، ٹھیک ہے، سوئی علاقے سے، لیکن ان کے علاقے والوں کو گیس نہیں مل رہی۔ اب ان کا تو رائٹ بنتا ہے احتجاج کرنا، لیکن اب جو مسئلہ یہ بنا ہے، موجودہ جو مسئلہ بنا ہے نا بلوچستان میں، یہ 20 سالوں سے، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، شاید آپ کو پتا ہو اور میں بھی نہ پتا ہو، ٹھیک ہے جی۔ ابھی پچھلے دنوں جعفر ایکسپریس جو ہے اس پر حملہ ہوا اور 18 فوجی مارے گئے اور کچھ سویلین مارے گئے۔ تو اب وہ بلوچستان کے لوگ کیوں فوج کے خلاف ہیں؟ اور اگر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجابیوں کو مار دیتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے فوج۔ وجہ کون ہے؟ فوج۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ 2005 کی بات ہے، 20 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت ہم چھوٹے ہوتے تھے اور مجھے پتا ہے کہ ہم جو ہے نا ہم سیربین سنتے تھے، میرے والد صاحب سنتے تھے، میرے دادا جی سنتے تھے BBC سیربین۔ تو ابھی بھی مجھے وہ چیزیں یاد ہیں کہ وہ ہوا یہ تھا کہ سندھ کی ایک ڈاکٹر تھی، وہ جو سوئی علاقہ ہے نا وہاں جہاں سے گیس نکلتی ہے، وہاں وہ ایک ہاسپٹل میں تھی، ڈاکٹر تھی۔ اس کا جو شوہر تھا وہ لیبیا میں تھا، ادھر کام کرتا تھا۔ تو وہاں ایک فوجی نے اس لڑکی کو، اب چونکہ یہاں یہ بات ہوئی ہے نا سزا کی، وہاں ایک فوجی نے لڑکی کو کہا کہ آپ میرے سے تعلق رکھیں، وہ ڈاکٹر کو، اس ڈاکٹر کا نام تھا ڈاکٹر شازیہ، کیپٹن تھا، فوجی کیپٹن۔ اس نے اسے یعنی کہ غلط یعنی تعلق رکھنے کا اس نے خواہش کی، تو لڑکی نہیں مانی۔
تو فوجی نے اپنی سمجھو کہ ایک اپنی انسلٹ سمجھی. فوجی نے کیا کیا کہ اپنے فوجیوں کے ساتھ مل کے اس لڑکی کے گھر پہ انہوں نے حملہ اس طرح کیا کہ ارد گرد فوجی بٹھا دیے, اور وہ کیپٹن جو تھا اس کا نام تھا حماد کیپٹن, وہ ڈاکٹر کے گھر اندر چلا گیا. وہ اکیلی لڑکی تھی, وہ ادھر ڈیوٹی کر کے تو آئی, تو ساری رات اس نے اس کی عزت لوٹی اس کیپٹن نے, اور صبح جاتے ہوئے کہا کہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی, ہم بڑے لوگ ہیں. تو بیچاری وہ ڈاکٹر تھی, وہ کچھ نہیں کیا کر سکتی. بہرحال وہ بیمار ہو گئی. آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور بلوچستان میں ہوئی ہے. بلوچ جو لوگ ہیں نا, ان میں دو چیزیں بہت اہم ہیں, اچھی چیزیں. ایک تو ان میں ہے کہ وہ لوگ مہمان نواز ہیں, اور دوسرا وہ غیرت پہ مر جاتے ہیں. تو اس وقت اکبر بگٹی تھا, اس نے کہا دیکھیں یہ لڑکی سندھ کی ہے, بلوچستان میں آئی ہے, تو یہ ہماری عزت ہے. وہ اس چیز کو بہت زیادہ وہ کرتے ہیں. تو یہاں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, بہرحال اس کیپٹن کو پکڑا جائے اور جو اس کی سزا بنتی اس کو دی جائے. مشرف کا زمانہ تھا, مشرف نے انکار کر دیا. حالانکہ اصول یہی تھا کہ اس نے زیادتی کی ہے, اس کیپٹن کو پکڑا جائے اور اس کو سزا دی جائے, بات ختم. ان کا یہ یعنی کہ احتجاج تھا. تو مشرف نہیں مانا. مشرف اس وقت فرعون بنا ہوا تھا, اور اپنا جو طاقت جب ان کو آتی ہے نا, یہ فرعون بن جاتے ہیں, جیسے آج کا بھی فرعون بنے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا نہیں جی, ہم نے نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. یہاں تک کہ ڈاکٹر جو شازیہ تھی اس کو دھمکایا کہ تم خاموش ہو جاؤ, اور اتنا دھمکایا کہ تم ملک ہی چھوڑ جاؤ. وہ ملک چھوڑ گئی. لیکن اکبر بگٹی نے کہا بھائی میں اس چیز کو نہیں چھوڑوں گا, تم نے یہاں ہمارے علاقے میں ایک بچی سے زیادتی کی ہے اور اس سے بہت برا کیا ہے, لہذا اس فوجی کو پکڑا جائے. اب اس نے احتجاج کیا, تو مشرف نے کیا کیا, جو بھی احتجاج کرتا تھا اس کو اٹھا لیتا تھا, اس کو مار دیتا تھا. اور جو ڈیرہ بگٹی تھا اس میں 1.5 لاکھ کی آبادی تھی, اور وہاں سب کو کہا کہ اب کوئی بھی ڈیرہ بگٹی بھی نہیں رہے گا, نہیں تو ہم ہر بندے کو مار دیں گے. یہاں تک کہ وہاں سے پھر اکبر بگٹی بھی وہاں سے چلا گیا. تو جہاں جاتا تھا اکبر بگٹی, یہ مشرف اس کو مارتا تھا. بالآخر مشرف نے اکبر بگٹی کو اس وجہ سے مار دیا. اس کے بعد اب ایک بہت بڑا سردار تھا اکبر بگٹی, تو سارے بلوچستان کے لوگ فوج کے خلاف ہو گئے. اور اس میں فوج کا قصور ہے کہ ان کو چاہیے تھا, اور اس وقت یہ بہت سارے سیاسی لوگ تھے, انہوں نے کافی کوشش کی کہ بھائی تم یہ سیاست, تم جو ہے نا یہ جو اپنے طاقت کا اظہار کر رہے ہو ٹھیک نہیں ہے. اس نے غلطی کی ہے فوجی نے, اس کو سزا ہونی چاہیے. لیکن یہی عمران خان نے کہا تھا کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں, جہاں کوئی فوجی غلطی کرے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے. وہ بھی فرشتے نہیں, ساری انگلیاں ایک برابر نہیں ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی ہیں. اگر کوئی برا طاقت کی جیسے ایسا کرتا ہے تو اس کو پکڑنا چاہیے. لیکن مشرف نے کہا کہ بھائی اکبر بگٹی خراب ہے, میں نے اس کو مارنا ہے. اس کے بعد سے حالات ایسے خراب ہوئے کہ اب وہ پاکستان کو نہیں مانتے, وہ پاکستان کو بالکل فوجیوں کو اپنا دشمن مانتے ہیں. تو اب یہ بات بڑھتی جا رہی, جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے, اور بالخصوص فوج اپنی اصلاح نہیں کرے گی, یہ حالات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. جی ملک صاحب. اس میں عرض یہ ہے کہ یہ تو آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے. جو مطلب موجودہ حالات چل رہے ہیں اس کے پیچھے تو یہی سبب ایک ہے. لیکن اگر ہم بلوچستان کی ہسٹری پہ نظر ڈالیں تو بلوچ قوم جو ہے یہ بہت عرصے سے احتجاج کرتی آ رہی ہے. آپ 1970 کے واقعات دیکھیں, بھٹو کی حکومت تھی جب, اس نے کیا کیا وہاں پہ, اس نے بھی بلوچوں کے خلاف اسی طرح سے ایکشن لیا تھا. بلوچوں کو بہت اس وقت بھی مارا گیا, اس وقت بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے. پھر بعد میں صلح صفائی ہوئی, ان کی طرف سے بھی لوگ بیٹھے, ادھر سے بھی حکومتی لوگ بھی بیٹھے, اس طرح سے معاملات سیٹل ہو گئے, اور کافی عرصے تک پھر وہ سیٹل رہے. تو دیکھا جائے تو یہ جو آپ نے اشارہ کیا ہے یہ تو ایک مطلب ایک وجہ یہ بھی ہے بلوچستان کے لوگوں کے انریسٹ کی. اس کے علاوہ سر اس میں کچھ بیرونی عناصر بھی انوالو ہیں, صرف بلوچ نہیں ہے. آپ دیکھیں جو رپورٹیں آ رہی ہیں مختلف کارنر سے, چاہے وہ ہماری ایجنسیوں کی ہوں چاہے باہر سے آ رہی ہوں, اس میں یہ جو BLA ہے یا دوسرے جو بلوچوں کے گروپ بن گئے ہیں, ان کو سپورٹ کرنے والے انڈیا, ایران اور یہ دوسرے لوگ بھی موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انریسٹ رہے. اس میں امریکہ کا بھی عمل بات دخل یہ ہے. ہے کہ دیکھیں کمزوری ہماری ہے نا, ہم کیوں کر رہے ہیں.
جب دیکھیں آپ کو دبایا جائے گا، کہیں بھی آپ کو دبایا جائے گا، اگر میں آپ کو ہیلپ کروں گا تو آپ میری ہیلپ لے لیں گے، آپ کہیں بھی ہیں. تو غلطی ہماری ہے کہ ہم ان کو جو ان کے حقوق وہ نہیں دے رہے. ابھی بھی وہ کل ایک بندے کا انٹرویو آیا، اس نے کہا کہ وہاں کا مقامی بلوچ جو تھا سردار ہے وہ جیت گیا تھا، لیکن زبردستی انہوں نے زرداری کو جتایا ہے. جو مقامی لوگ ہیں ان کو ہروا دیا انہوں نے، اور زبردستی زرداری کی حکومت انہوں نے مسلط کی ہوئی ہے. کہیں اگر آپ بس بات سر لمبی ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ ہاں کہیں نہ کہیں ایسا فیکٹر ہو سکتا ہے کہ انڈیا بھی اس میں شامل ہو، لیکن یہ کلی طور پر نہیں ہوگا. 3% ہوگا انڈیا اس میں شامل، لیکن 97% جو ہماری غلطی ہے، جو ان کے حقوق ہے ہم ان کو پورا نہیں کر رہے. ہاں اگر وہ ان تو کی بات بات ان کی بھی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن اصل جو زیادتی ہے وہ ہماری ہے، ہماری فوج کی ہے کہ ان کو حقوق نہیں دے رہی اور اپنا مرضی سے بندے لے کے آ رہی ہے، اپنے مرضی سے سارا کچھ کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے جہاں یہ جی چلے بات لمبی ہو جائے گی. میرا موقف جہاں سر یہ ہے کہ آپ زبردستی کی بات کرتے ہیں نا کہ اس کو ہرایا گیا، وہ دیکھا جائے تو فارم 47 کی حکومت ہے پورے پاکستان میں. سارا کچھ تو ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ فوجیوں نے کیا ہے. کون میرے اصلی اندر تو ووٹر ہے؟ میں آپ کو بتاؤں یہ کس نے ہاں کیا ہے؟ فوجیوں نے کیا ہے. جی یہ بالکل، کس آپ نے نے دوست یہی لوگ ہیں، یہ آج سے نہیں ہے سر، یہ تو سکندر مرزا کے دور سے چلے آ رہے ہیں. ایوب خان نے قائد اعظم کی زندگی میں ہی جو ہے نا سیاست میں عمل دخل شروع کر دیا تھا، اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ اس بندے کو جو ہے نا میرے سامنے بھی نہ آنے دیا جائے. تو آپ چلے دیکھیں نا بات سر، آپ ہسٹری تو اصل بہت مسئلہ پرانی ہے. ٹھیک بات ہم نے بتا دی کہ یہ اصل مسئلہ بوٹوں کا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب تک یہ بوٹ صحیح نہیں ہوں گے تو اب وہ اپنی عزت انہوں نے خراب کر دی، ان کی کوئی عزت نہیں رہی. ہم پہلے سلوٹ مارا کرتے تھے، فوجی گیا سلوٹ مار دیا. اب ہم تو کیا ہاں لوگ کوئی سلوٹ نہیں مارتا، ان کی کوئی عزت نہیں رہی. انہیں اپنی اداؤں پر خیال کرنا چاہیے. خیر، تو یہ ظلم جو ہے نا اس ڈاکٹر سے اس نے کیا فوجی نے، اور بعد میں انہوں نے کوئی اصلاح نہیں کی، ابھی بھی اصلاح نہیں کر رہے. ابھی بھی ہوتا نا کہ چلو غلطی ہوگی اصلاح کر لیں، تو خیر وقت آئے گا. ایسے تو نہیں. ابھی جو ہے نا اتنا کام خراب ہو گیا ہے کہ اب جو ہے وہ فوج کو اشتہار دینا پڑتا ہے کہ آؤ ہمارے بچے اپنے بچے ہمارے بھرتی یہاں کراؤ. بچے بھرتی نہیں ہونے دیتے جاتے. خیر، تو یہ ہم اپنا درد بھی روئیں گے کہ بھائی خدارا اپنے اداؤں پر خیال کریں، اپنے ملک کو تباہ نہ کریں. سارا کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ کا کام ہے بارڈر کی حفاظت کرنا، آپ کا کام یہ سیاست میں نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، جیتے ہوں کو ہرانا آپ کا کام نہیں تھا. آپ کا کچھ نہیں بنے گا. آپ نے صرف 3 سال 4 سال کی نوکری بچانے کے لیے ملک کو داؤ پہ لگا دیا ہے. چلیں خیر، جو بھی کرے گا اپنی آخرت ضرور بھرے گا. مشرف نے ہاتھ اٹھا کے یوں ہاں کہا جی تھا کہ میں بگٹی کو نہیں چھوڑوں گا، فلاں کو نہیں چھوڑوں گا. مر گیا مشرف، اب قبر میں وہ دے گا. تو کسی کے ساتھ ہمارے ذہن میں صرف ایک بات ہونی چاہیے کہ ہم نے مرنا جی ہے، جی ہم نے مرنا جی ہے جی اور اللہ کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے. بس یہ ہمارے ذہن جی میں ہونا چاہیے. کوئی بندہ بھی کسی کے ساتھ کسی لحاظ سے بھی دھونس زیادتی کرے گا، اس کا جواب اس کو دینا پڑے گا، چاہے وہ بے شک. کتنا ہی بڑا امیر ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کچھ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا جو عدالت ہے نا وہ بہت بڑی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ پھر کسی کو اس طرح مظلوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا انصاف دیتا ہے. تو یہ تھا پہلا ہمارا سورہ نور میں کہ کوئی اگر غلطی کرے تو اس کو سزا ملے گی، لیکن اگر کسی نے غلط الزام لگایا تو اس کو بھی سزا ملنی ہے، 80 کروڑ اس کو ملنے ہیں. پھر اگلا جو ایک واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر چلیں باہر والا تو مطلب الزام لگائے، اگر شوہر الزام لگائے اپنی بیوی پہ کہ میں نے اس کو رنگے ہاتھوں دیکھا ہے، ظاہر ہے گھر میں تو بندہ ہی جائے گا نا، اور تو نہیں جائے گا. اب 4 گواہ تو ہے نہیں ہے. اسلام نے اس کا بھی حل پیش کیا ہے کہ اگر شوہر دیکھتا ہے بیوی کو کسی مرد کے ساتھ تو پھر وہ اس کو لائے گا، ٹھیک ہے، عدالت میں لائے گا. اسے کہتے ہیں ایلا. ٹھیک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں والذین یرمون ازواجہم، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو دیکھتے ہیں اپنی عورتوں پر لگاتے ہیں تہمت، ٹھیک ہے، لیکن ان کے پاس گواہ نہیں، وہ خود ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کسی کے گھر میں کوئی اور تھوڑی جائے گا. تو اب وہ کیا کرے گا، وہ 4 مرتبہ گواہی دے گا کہ میں سچا ہوں اور میں نے اپنی عورت کو غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اور 5ویں مرتبہ کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہے. اب عورت کو بھی عدالت میں لایا جائے گا، اسے بھی موقع دیا جائے گا، تو کیا کہتی ہے
اور وہ کہے گی کہ 4 مرتبہ یہ بندہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے جی، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ کہے گی اگر یہ بندہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت، اسے کہتے ہیں ایلا۔ پھر عدالت ان دونوں کا نکاح ختم کروا دے گی کہ جاؤ اپنے اپنے کام ہے، تمہیں صرف سزا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک اقرار کر لیتا ہے، عورت اقرار کر لیتی ہے میری خطا ہو گئی ہے، تو اس کو پھر عدالت دے گی سزا۔ لیکن یہ ایلا ہے کہ عدالت جو ہے وہ کیا کرے گی، جو ہے وہ نہیں، ایلا نہیں، لیان اس کو بولتے ہیں، اس کو فقہ میں کیا بولتے ہیں، لیان، لعنت سے لیان ہے کہ وہ، ٹھیک ہے، ایلا اور ہوتا ہے۔ تو لیان کیا جائے گا، مرد اگر عورت کو غیر مرد کے ساتھ جو ہے وہ دیکھتا ہے تو 4 مرتبہ کہے گا کہ میں سچا ہوں، یہ جو ہے وہ اس نے مرد کے ساتھ غلط تعلق رکھا ہے، 5 مرتبہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت۔ تو اس کو کہتے ہیں لیان۔ یہ اس سورہ نور میں دوسرا ٹاپک یہ آ گیا لیان کا۔ تیسرا ٹاپک سورہ نور میں بہت اہم ہے، یہ 2 رکوع اس پر، اس کا میں خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگا کہ آپ ایک جو ہے نا وہ سفر میں تھی، آپ پیچھے رہ گئی، اس کی الگ سے تفسیر ہے، پیچھے رہ گئی تو صفوان ایک صحابی تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک فیمیل ہے یا کوئی چیز ہے، تو انہوں نے آواز لگائی، تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ خیر پھر ان کو اشارے سے سواری پہ بٹھایا، تو پیچھے سے جب پہنچے تو منافقوں نے بات غلط کر دی کہ اتنی دیر میں وہ سفر میں اکیلے آ رہے ہیں، تو غلط باتیں کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو اس کا یہاں ذکر ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ تہمت لگائی تو ان کو لا تحسبوا شر لکم، تو آپ اس کے لیے اپنے لیے اس کو برا نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ نے اس کا کوئی نتیجہ نکالنا ہے، بلکہ وہ خیر ہے تمہارے لیے۔ ہر آدمی جو بھی کمائے گا گناہ میں سے وہ وہ لے گا۔ مومنوں کو حکم ہے کہ جب تم نے یہ سنا تھا تو پھر تم سمجھتے کہ یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، کچھ مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، صحابی بھی، پھر ان کو سزا دی گئی، تو تم یہ کہتے کہ بھئی تم نے جب جھوٹ باندھا ہے تو 4 گواہ لاؤ، تو گواہ تو تھے نہیں ان کے لیے۔ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما کہ جب تمہارے زبانیں یہ بات کر رہی تھی، ٹھیک ہے نا، جس کا تمہیں علم نہیں تھا، تو تم کیا اس کو ایک آسان سمجھ رہے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیوی تھی۔ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا، جب تم نے یہ بات سنی تھی منافقوں سے، تم یہ کہتے کہ بھئی ہم اس بارے میں بحث نہیں کریں گے، کیونکہ ہم تو تھے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ آئندہ ایسی باتیں نہیں کرنا۔ اچھا ہوا کیا، یہ بات بڑھ گئی، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئی، آپ جو ہے وہ اپنے گھر گئیں اور روتی رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کی جو ہے وہ برات پر قرآن پاک کی یہ 2 رکوع اس میں شامل ہوئے۔ تو اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان تمہیں برائی اور فحاشی کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ چیزیں نہ کرو۔ اچھا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، کیونکہ وہ آپ کی بیٹی تھی، تو اس میں حضرت ابوبکر کا ایک بھانجا تھا غالباً، وہ بھی اس مہم میں شامل تھا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ہیلپ کیا کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ میں نے اب اس کی ہیلپ نہیں کرنی ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نہیں، جو لوگ صاحب ثروت ہیں وہ جب اپنے رشتہ داروں کی، مسکینوں کی ہیلپ کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ہیلپ کرتے رہیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ درگزر کریں۔ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرمائے؟ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر، بیچاریوں پر تہمت لگاتے ہیں، تو ان پر دنیا میں لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اس دن پھر یہ زبانیں بھی ان پر گواہی دیں گی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی ان پر گواہی دیں گے، اور قیامت کے دن کو پورا حصہ ملے گا۔ اب یہ خاص طور پر پھر یہاں بتایا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات کا ظہور ہوا کہ الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام پاک ہے، طیب ہیں، تو آپ کے لیے کیا ہے؟ پاک عورت۔ تو پاک مرد اور پاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اولئک، یہ بری ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں، جو انہوں نے الزام لگایا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ پر، اللہ نے واضح تو فرمایا کہ وہ بری ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے بہت بڑی عزت ہے۔ تو یہ آپ پر جو الزام لگایا گیا
تو اس الزام کی यहाँ नफी हुई। इस पे जो ये 2 रुकू है, इस पर अगर आप देखना चाहें, इसकी पूरी तफसील देखना चाहें तो तिबियान कुरान जो है ना एक बड़ी बेहतरीन तफसीर है। इस पे आप ये 2 रुकू पढ़ेंगे तो पूरा वाकया आपके सामने आ जाएगा जिसका मैंने खुलासा पेश किया। अगला जो रुकू है वो भी मुआशरे में बहुत अहम किरदार वाली बात है। एक तो ये कि जब तुम किसी घर में दाखिल हो जाओ तो फिर इजाज़त के बगैर दाखिल ना हो, इजाज़त मिले फिर सलाम कहो घर वालों को। 2 बातें, एक तो इजाज़त लेनी है, उसके बाद फिर सलाम करना है। और अगर देखो कि घर में कोई नहीं है तो फिर ना दाखिल हो जाओ। हाँ, अगर कोई कहे कि भाई वापस चले जाओ तो वापस भी चले जाओ। अगर मतलब आवाज आए ना घर से कि घर में कोई नहीं है या अबू नहीं है, वापस चले जाओ, तो फिर वापस चले जाओ। ठीक है, तो उस वक्त दाखिल होना है, पहले इजाजत मांगनी, इजाजत मिले और फिर आपने घर वालों पर क्या करना है, सलाम करना है। हाँ, ऐसे कोई मकान है जहां तुम्हारा सामान रखा हुआ है, वहां कोई रहता नहीं है तो आप जा सकते हैं। मसलन मुसाफिर खाने, वहां किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। कोई बैठा हुआ है तो सलाम करना है, अदरवाइज आप वहाँ मुसाफिर खाने में सबके लिए बने होते हैं, आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो है वो है पर्दे से मुतालिक। अल्लाह फरमाते हैं मोमिनों को चाहिए कि अपनी निगाहें नीचे करें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, ये उनके लिए बेहतर है। और जो मोमिन औरतें उन्हें भी चाहिए कि वो निगाहें नीची करें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, अपना ज़ेब व ज़ीनत जो वो ज़ाहिर न करें। ठीक है ना, अपनी जो है ना वो मेकअप ये वो ज़ाहिर न करें, इन चीज़ों को अपने आप अपने जो है ना वो लिबास को बेहतर बनाएं, छाती पर कपड़ा रखें और पर्दा करें। हाँ, जो शोहर है उनसे कोई पर्दा नहीं है। ठीक है, बाप से पर्दा नहीं है, शोहर के वालिद से पर्दा नहीं है, ठीक है, भाइयों से पर्दा नहीं है, और इसके अलावा जो है वालिद से पर्दा नहीं है। तो ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई हैं। बाकी मर्दों से क्या है, पर्दा है। ठीक है जी, आपने क्या करना है, पर्दा करना है। इस बारे में पूरी तफसील अल्लाह तबारक व फरमाया, वला यद्रिबन बिअर्जुलिहिन, आपने चलने में भी एहतियात करनी है ताकि आपकी छुपी हुई ज़ीनत ज़ाहिर ना हो। और ऐसा हो गया कहीं तो आपने क्या करना है, अल्लाह की बारगाह में रुजू करना है और क्या करनी है, तौबा करनी है। यहाँ एक निगाह नीचे करने का हुक्म है कि आप अपनी निगाहें नीचे करें, और फीमेल की है कि आप पर्दे में रहें, बाहर निकलें तो पर्दे में। ठीक है जी, घर में है तब पर्दा हो, लेकिन घर के जो अफराद हैं उनके साथ पर्दा नहीं, मतलब शोहर का पर्दा नहीं है, भाई का पर्दा नहीं, बाप का पर्दा नहीं है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें। बाकी माँ का पर्दा नहीं है तो फीमेल होती हैं। आगे अल्लाह का हुक्म है कि आप जो है ना अपनी मर्दों, जो नौजवान लड़के हैं लड़कियां हैं, उनका निकाह करो। ठीक है, अगर वो गरीब है तो इंशाल्लाह अल्लाह उनको क्या करेगा, अमीर बना देगा। जब उम्र आ जाए तो कोशिश करें, जवान बच्चा है बच्ची है तो उसके निकाह की कोशिश करें। और निकाह का बेहतरीन टाइम लड़के के लिए 25 साल है, और लड़की है तो वो तो 18 साल से ये उसे कर देनी चाहिए, 18, 19, 20, और एंड उसका 20-22 तक उसका निकाह हो जाना चाहिए। ये इस्लाम में पसंदीदा अमल है। ठीक है, तो यहाँ यानी 2-3 इस रुकू में टॉपिक आ गया आपके, एक सलाम का टॉपिक आ गया, फिर घर में दाखिल होने का टॉपिक आ गया, फिर पर्दे का, फिर निगाहों का, फिर निकाह का। अगला जो रुकू है वो अल्लाह ताला की कुदरत और नेक अमाल से मुतल्लिक। अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, जमीन और आसमां का नूर अल्लाह है। ठीक है, तो उसकी नूर की मिसाल ऐसे जैसे एक दिया है, एक फानूस में है, फानूस एक जो है वो सितारे में है। इसी तरह नेकी जो है नूर बढ़ता जा रहा है, नूर अला नूर है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जो अल्लाह के घरों में जिक्र किया जाता है, सुबह शाम किया जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं खरीदो फरोख्त भी करें तभी अल्लाह के जिक्र से वो गायब नहीं होते, और नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं। ठीक है, वो अल्लाह ताला से उस दिन के मिलने पर डरते हैं कि जिस दिन दिल जो है वो बाहर आएंगे, मुंह को आ जाएंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अल्लाह जो ये नेक काम करने वाले अल्लाह उन्हें सिला देगा, अच्छा बेहतरीन सिला देगा। और काफिरों के बारे में अल्लाह ने फरमाया उनके अमाल ऐसे हैं जैसे दूर बर बयान में एक रेत नजर आ रही होती है। मुसाफिर देख रहा होता है कि पानी पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता। आपने कभी सफर किया होगा ना, दूर से नजर आ रहा है कि पानी है, तो मुसाफिर समझते पानी है, जैसे करीब जाते हैं पानी नहीं होता। तो इसी तरह काफिरों के अमल भी ऐसे ही है। ठीक है, तो उनके, और अगली मिसाल अल्लाह ने दी है कि उनके अमाल जिस तरह एक समंदर है, समंदर में मौज है, मौज अच्छा समंदर, समंदर में लुज्जी, लुज्जी का मतलब गहरा पानी है, गहरे पानी पे पर फिर मौज है, मौज के ऊपर फिर एक और मौज है, फिर उसके ऊपर फिर गहरा बादल है। तो
यानी एक अंधेरी के ऊपर दूसरी अंधेरी है, तो उस इदा अखर यदु लम यकद यराहा, अगर उस वक्त कोई आदमी हाथ निकालेगा तो कुछ नजर नहीं आएगा। तो इसी तरह जो जालिम हैं, जो काफिर हैं, कोई भी अच्छा अमल करेंगे उन्हें कोई इस चीज का आखिरत में फायदा नहीं होगा। वमन लम यजअलिल्लाहु लहु नूरन, अल्लाह ने उनके लिए फिर कोई नूर नहीं बनाया। फमा लहु मिन नूर, उनके लिए कोई नूर नहीं है। अगला जो रुकू है सूरह नूर का, उसमें अल्लाह ने जो परिंदे बनाए हैं और जानवर बनाए हैं, ये अल्लाह की जो तख्लीक है इसका जिक्र है। अलम तरा अन्ना अल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्द, आपने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह की तस्बीह बयान करते जो कुछ भी जमीन में आसमान है, और पर फैलाए हुए परिंदे ये भी अल्लाह की तस्बीह करते हैं। कुल्लुन कद आलिम सलातो, हर एक अपनी नमाज, अपने जिक्र को तस्बीह और अपनी तस्बीह को जानता है। यानी परिंदे भी जानते हैं कि हमने तस्बीह कौन सी करनी है। वल्लाहु अलीमुम बिमा यफअलून, अल्लाह जानता है कि जो काम करते हैं। अल्लाह ही के लिए जमीन और आसमान, उसी की तरफ जाना है। आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला किस तरह बादलों को लाता है, फिर उनको मिलाता है, फिर उनके तय लगाता है। फिर आप देखते हैं फतरल वदक, बारिश जो है निकलती है उस बादलों से, फिर वहां से पानी उतरता है पहाड़ों पर, और उस पानी में ओले भी होते हैं बादलों का, जहां चाहे अल्लाह तबारक व तआला पानी को बरसा देता है, तो फिर उसमें बिजली की कड़क भी होती है। ये सारा निज़ाम अल्लाह ने इस चीज़ का जिक्र फरमाया है। जो युक़ल्लिबुल्लाहुल लैल वन्नार, किस तरह अल्लाह रात को दिन में बदलता है, दिन को रात में बदलता है। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब, अल्लाह ने हर चौपाई को पानी से पैदा किया है। उनमें से कुछ ऐसे चौपाई हैं जो पेट के हिसाब से चलते हैं, ऐसे भी मैं यमशी, यानी ऐसे हैं जो पेट के हिसाब से चलते हैं, यानी जानवर। कुछ ऐसे जानवर हैं जिनकी 2 टांगे हैं, कुछ ऐसे जानवर जिसकी 4 टांगे हैं, और इसके अलावा भी अल्लाह की मखलूक है, हो सकता है जिसकी 3 टांगे भी हों, इसके अलावा भी टांगे हों, आपने देखा होगा। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों का जिक्र फरमाया है और अपनी मखलूक का जिक्र फरमाया, फिर आगे अपनी आयात से मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। आगे मोमिनों से मुतालिक इन्नमा कान कौल मोमिन, मोमिनों की खसलत क्या होनी चाहिए, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुकू में बयान फरमाई कि मोमिनों की खसलत ये कि जब अल्लाह उसका रसूल जो बुलाएं तो फौरन हाजिर हों, ठीक है, और कहें कि हमने सुना और हमने इताअत की, तब ये फलाह पाएंगे। जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं और अल्लाह से डरते हैं, तक़वा इख्तियार करते हैं, वो क्या हैं, कामयाब हैं। और ऐसे भी लोग हैं, और यहाँ जिक्र है काफिर मुनाफिकों का, वह अक़समु बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम, पक्की कसमें खाते हैं अल्लाह की, जब आप उन्हें हुक्म दें तो वो कहेंगे हम जरूर निकलेंगे, वो उनका इरादा नहीं है। तो आपने फरमाया कि अल्लाह फरमाया कुल ला तक़सिमू, तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिल जो है ना वो सच्चे नहीं है। कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तुम कहो कि अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। अगर तुमने मुंह फेर लिया, ठीक है, तो उसका बोझ तुम्हारे ऊपर होगा। अगर तुम इताअत करोगे तो हिदायत पा जाओगे। वमा अल रसूल इल्ला अल बलागुल मुबीन, रसूल पर सिर्फ पहुंचाना है। और वादल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, अल्लाह का वादा उन लोगों के साथ जो ईमान वाले हैं, नेक अमल करते हैं, कि अल्लाह उन्हें जमीन में जगह देगा, खलीफा बनाएगा। इस तरह पहले लोगों को भी खलीफा बनाया, उनको जगह दी, नेक अमल करने वाले होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जरूर निज़ाम अता फरमाएगा। तो जब निज़ाम के बारे में आप तकरीर करते हैं या तहकीक करते हैं, तो ये आयत भी उसमें शामिल होती है। आयत नंबर 55 है सूरह नूर की, ये भी निज़ाम से मुतालिक है। अगला जो रुकू है वो घरेलू मामला से मुतालिक है। ये जो रुकू है ना, कि आप घर में सोए हुए हो तो आपके घर में किस वक्त कौन कौन आ सकता है, कौन कौन नहीं आ सकता, इन चीजों का जिक्र सूरह नूर के इस 8वें रुकू में है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, चाहिए कि वो लोग तुमसे इजाजत मांगे जो तुम्हारे गुलाम हैं, और वो बच्चे जो अभी बालिग नहीं हुए, वो जब घर में दाखिल हों 3 मौके पर आपसे इजाजत मांगे, क्योंकि गुलामों का आना जाना घर में बहुत ज्यादा रहता है, नौकरों का आना जाना बहुत ज्यादा रहता है, बच्चों का आना जाना बहुत ज्यादा रहता है। तो वो 3 वक्तों में आपसे लाजमी इजाजत मांगे, बाकी वक्तों में इजाजत की जरूरत नहीं है। वैसे आम आदमी को तो, बाहर के आदमी को तो हुक्म है ना, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जब वो घर में दाखिल हो तो पहले इजाजत ले और फिर सलाम करे। नबी अलैहिस्सलाम, एक सहाबी आए तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कौन, उनका जी मैं। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया मैं क्या होता है, अपना नाम बताओ, ठीक है, नाम बताओ और फिर सलाम करो, फिर आप तुम्हें इजाजत होगी, ठीक है। तो वो तो आम आदमी के लिए है कि दरवाजा खटखटाए और साइड पे हो जाए,
या बेल बजाए और साइड पे हो जाए, बाहर से अंदर से बच्चा आएगा पूछेगा, इजाजत होगी तो आपको बैठक में बिठा देगा, नहीं तो आप चले जाएंगे। लेकिन घर में चूंकि बच्चे अक्सर आते रहते हैं, उस वक्त गुलामी का जमाना है, नौकर आज भी नौकर होते हैं, तो 3 टाइम जो है ना वो फिर आपने क्या करना है, नौकरों को कहना है कि इस टाइम ना आया करो, या उस वक्त आप एहतियात करें, फजर से पहले और जोहर के वक्त जब आप कैलुला कर रहे होते हैं, और इशा के बाद, क्योंकि ये पर्दे के टाइम होते हैं। तो यहाँ अल्लाह ने एहतियात बताया कि फिर ये उस वक्त जब आएंगे तो फिर आपने उनको बता देना है किस अंदाज से वो आए। लैस अलैकुम जुनाह अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुम बादहुन्ना, तो इसके बाद अगर वो आते रहे तो लाजमी नहीं है कि आपसे इजाजत मांगे, यानी इन 3 टाइमों में आए तो इजाजत लेके आए, दरवाजा खटका के आए, बेल बजा के आए, या कोई ऐसी तरह खांसी करके आए, ताकि आप सोए होते हैं तो बाद औक़ात कपड़ा आगे पीछे हो जाता है, या इस तरह की चीजें होती हैं। तो चूंकि अल्लाह फरमाते ये तुम्हारे पास आते रहते हैं, तो 3 टाइमों में एहतियात करें, आते हुए आए तो इजाजत लेके आए, बाकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। और जब बच्चे जवानी के पहुंचे तो उन्हें भी चाहिए कि जब आए तो क्या करें, इजाजत लें, यानी उस वक्त जो बच्चे गुलाम होते थे या नौकर होते थे। वल कवायद, यहाँ एक और बताया गया, पीछे हमने पढ़ा कि औरतों को पूरा पर्दा करना है, पूरा जिस्म छुपाना है, यानी जो हमारी बहनें हैं तो उन्हें मतलब ये कि पूरा जिस्म ही उनका औरत है। सिर्फ 5 चीजें हैं जिनको जाहिर कर सकती हैं, एक चेहरे की टिकली है, 2 हाथ हैं और 2 पाँव, ठीक है, 2 पाँव 2 हाथ 4, एक चेहरे की टिकली, ये आप जो है ना खोल रख सकती हैं। बाकी जो है जिस्म है, जिस्म का कोई हिस्सा भी वो आपने, ये जैसे गला हो गया, ये चीजें हो गई, वो उस पर आपने क्या करना है, पर्दा रखना है, ठीक है जी। लेकिन बूढ़ी औरत है, अगर कोई इजाफी कपड़ा भी साइड पे रख ले, बाल खुल गए कोई, तो उसके लिए इजाजत है। वल कवाइदु मिनन निसाइ अल्लाती ला यरजुन निकाहन, जो निकाह से ऊपर हो गई हैं, बुढ़ापे को पहुंच गई हैं, ठीक है ना, तो वो अगर इजाफी कपड़े वो साइड पे रख लेती हैं, जीनत वाले नहीं है, तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि गर्मियां होती हैं, बाद औक़ात बेचारी हैं, तो ये हुक्म उनके लिए हो गया। फिर अगला जो हुक्म है वो ये है कि ऐसे लोग जो नाबीना हैं, या लूले लंगड़े या मरीज हैं, ठीक है, वो अगर घर पे आए खाएं, अपने घरों में से खाएं, या अपने माँ बाप के घरों में से खाएं, या बहन भाइयों के घरों में से खाएं, या जिन्होंने किसी को चाबी दी हुई है कि भाई ये चाबी अपने पास रखो, वो खाएं, दोस्तों के घरों से खाएं, क्योंकि एक इजाजत होती है तो वो खा पी सकते हैं। ये तमाम इसकी जिक्र आ गया। अगला जो आखिरी रुकू है उसमें मोमिनों के बारे में है कि मोमिन जो है वो अल्लाह उसके रसूल के पास जब आए तो कोई किसी मुहिम पर बात हो रही हो तो वैसे ना जाएं जब तक आप अलैहिस्सलाम से इजाजत ना ले लें। इन्नमल मुमिनुन अल्लज़ीन, मोमिन वो लोग जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, जब किसी मुहिम के बारे में बात हो रही हो, बैठे हुए हैं, तो ना जाए यहाँ तक कि इजाजत ले लें। जंगी मुहिम है, कोई और अहम मामला हो रहा है, तो जब जाना हो किसी काम के लिए तो इजाजत लेके जाएं। बेशक वो लोग जो आपसे महबूब इजाजत लेते हैं तो ये ईमान वाले हैं, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। जब आपसे इजाजत मांगे किसी काम के लिए, तो अगर आप चाहें तो आप उनको इजाजत दे दें और उनके लिए बख्शिश की दुआ करें। और ए मोमिनो, तुम रसूल को जब बुलाओ तो इस तरह ना बुलाओ जिस तरह एक दूसरे को पुकारते हो, ए अहमद, ए फलां, नहीं, रसूल को अदब एहतराम, या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, ठीक है। अब यहाँ आगे अल्लाह ने फिर उन मुनाफिकों का जिक्र किया कि कद यालमुल्लाहु अल्लज़ीना यतसल्ललून मिनकुम लिवादा, अल्लाह उन लोगों को जानता है जो चुपके से निकल जाते हैं। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही, वो बचना चाहिए उन लोगों को जो उस अल्लाह के रसूल की अमर की मुखालफत करते हैं कि उनको मुसीबत ना पड़े, उन्हें अजाब ना मिले। चुपके से बहाने बना के, आंखें बचा के ये निकल जाते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, नबी अलैहि सलाम से इजाजत लेके जाना चाहिए। तो अल्लाह ने फिर आदाब बताए हैं। अगली जो सूरत है वो सूरह फुरकान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरकान अला अब्दिही, बरकत वाली है वो ज़ात जिसने कुरान को नाज़िल किया अपने बंदे पर ताकि आप जहान वालों को डराएं। अल्लज़ी लहु मुल्कु समावात वल अर्द, वो ज़ात है जिसकी बादशाही ज़मीन आसमान में है। उसने कोई औलाद नहीं बनाई और उसका कोई शरीक नहीं है इस मुल्क में। उसने हर चीज़ को अंदाजे के तौर पर बनाया है। वत्तखज़ू मिन दूनी आलिया, ज़ालिमों ने उसके अलावा और खुदा बना ली है। ला यख़लुक़ून शैआ, जो कोई चीज़ नहीं बनाते बल्कि वो खुद बनाए हुए हैं। किसी चीज़ के मालिक नहीं है, न नफ़े के, न नुकसान के, न मौत के मालिक है, न जिंदगी के, न उठने के। तो उनको उन्होंने खुदा बना लिया बुतों को। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, काफिर लोग कहते हैं कि इन्होंने अपनी तरफ से ये
قرآن بنایا اور ایک قوم آپ کی جو ہے امداد کرتی ہے. کتنی بڑی ظلم کی بات کرتے ہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کہانی ہے لوگوں نے پرانے زمانے کی جو آپ صبح شام یہ پڑھتے ہیں. قل فرما دی انزل الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اللہ نے اس کو نازل فرمایا وہ جو زمین و آسمان کی چھپی چیزوں کو جانتا ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے. ایک اور اعتراض لگایا ان کافروں نے کہ وقالوا ما لهذا الرسول، اس رسول کو کیا ہے، یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں جاتا ہے، اس پر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، اور اس کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے، یا اس کے پاس باغ کیوں نہیں جو اس سے کھائیں. قال الظالمون، ان ظالموں نے یہ بھی کہا کہ تم اس رسول کی جو پیروی کرتے ہو نا، یہ تو اس پر تو جادو ہوا ہے. انظر کیف ضربوا لك الامثال، اے محبوب دیکھیں کس طرح کی مثالیں آپ کے بارے میں بیان کرتے ہیں. تو آگے پھر اگلے رکوع میں اللہ نے پھر اس کا جواب دیا. تبارک الذی، برکت والی وہ ذات، ان شاء جعل لك خیرا من ذلک، اگر وہ اللہ چاہے تو اس سے بڑی باغات بنا دے آپ کے لیے بڑے بڑے محل بنا دے. آپ تو اس کام کے لیے آئے نہیں ہیں، آپ تو قسم پرسی غریبی کی زندگی گزارنے کو پسند کرتے ہیں. تو یہ ہدایت کا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے محل ہوں، جس کے پاس باغات ہوں، جس کے پاس جو ہے وہ پراپرٹی ہے، وہ سیدھے راستے پر ہوگا، ایسا نہیں ہے. اگر اللہ چاہتا تو آپ کو تو بڑے بڑے محل عطا فرماتا ہے. بلکہ ان ظالموں نے قیامت کو جھٹلایا، اور پھر ہم ایسوں کے لیے ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے. جب یہ جہنم جب ان کو دور سے دیکھے گی نا، چنگھاڑے گی، چیخے گی. اور جب ان ظالموں کو جہنم کے تنگ راستوں پر اس کو لایا جائے گا نا، تو پھر یہ جہنم کو دیکھ کے یہ موت کی تمنا کریں گے. تو اس وقت کہا جائے کہ ایک کی موت نہیں، وَدُعُوا ثُبُورًا کثیرا، بہت ساری موتوں کی تمنا کرو لیکن وہاں مریں گے نہیں. تو ان سے کہا جائے گا یہ بہتر ہے یا وہ باغات، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرتے تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے، جنتیں باغات ہو جاتے ہیں. لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ، جس میں وہ ہمیشہ ہوتے. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ظلم کیا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اس دن ان کو اللہ جمع کرے گا، اور ان سب کو جمع کرے گا جن کی پوجا کرتے تھے. فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ، اللہ فرمائے گا ہاں تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا. وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، ہماری کیا مجال کے ہم یہ کہیں کہ تم ہمیں اپنا خدا بنا لو. ہاں، تو آپ نے یا باری طرح ان کو مال دولت دیا اور یہ تمہیں بھول گئے اور یہ خود گمراہ ہو گئے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور دیگر نبی ہیں جن کو یہودیوں نے، عزیر علیہ السلام ہیں جن کو یہودی نے خدا بنا لیا، وہ کہیں گے یا باری طرح ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں خدا بنا لیں. تو انہوں نے خود ہی یہ کام کیا. فقط کذبکم، ٹھیک ہے، تو وہ جو جن کو انہوں نے خدا بنایا وہ ان کو جھٹلا لیں گے. وہ کہیں گے بھئی ہم تم سے عذاب نہیں چھڑا سکتے، تم نے کفر کر دیا ہے. اب اگلی جو آخری آیت ہے اس سپارے کی، اس میں اللہ نے ان کافروں کا جو سوال تھا کہ یہ نبی بازار میں چلتے پھرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس کا جواب اللہ نے دیا. ایک تو جواب یہ دیا نا یہاں شروع میں ہی کہ اگر ہم چاہتے تو آپ کے لیے باغات بنا دیتے اور آپ کے لیے بڑے محل ہوتے. تو یہ تو اس کا جواب تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس باغات کیوں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں. تو اس کا جو پھر ایک اور اس کا جواب اللہ نے یہاں دیا. تو ایک اور سوال تھا کہ یہ نبی جو ہیں وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں بازاروں میں چلتے ہیں، اس کا جواب اللہ نے یہاں دیا کہ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں نا، وہ کیا کہتے تھے، لا یاکلون الطعام، وہ کھاتے تھے، چلتے تھے بازاروں میں. ٹھیک ہے، تو یہ کون سی بات ہوگی جو آپ پر اعتراض کر رہے ہیں. اگر عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یا جتنے بھی نبی پہلے آئے ہیں، وہ کھاتے تھے پیتے تھے بازاروں میں چلتے تھے. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، ہم نے بعض کو بعض کے لیے پھر اس لیے آزمائش بنا دیا ہے. اتصبرون، بس آپ صبر کریں. وکان ربک بصیرا، آپ کا رب دیکھ رہا ہے. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.